میں دعوت دوں گا کہ محمد عقیل کلیار صاحب سٹیج پہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل ویسر چشتی صاحب، نہایت ہی قابل احترام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، معروف ماہر تعلیم اور ہمارے علاقے کا فخر جناب غلام مسیح چشتی صاحب، ایس ایچ او صہیب خان صاحب، معروف عالم دین جناب فدا وقاص صاحب، سینئر جرنلسٹ اور تمام جو معززین در بیٹھے ہیں، سب کو پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر کچھ لمحات ہمیں بھی عطا کیے، اور جس کے لیے یہ تقریب حلق برداری ہے، جس میں پریس کلب کے عہدیداران جو کہ کچھ عرصہ پہلے منتخب کیے گئے باقاعدہ الیکشن کے ذریعے، اور عیسیٰ خیل میں ایک اچھی روایات کا آغاز کیا گیا کہ وہ صحافی جو عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا گیا، ان کو یکجا کیا گیا، ان کو یونائٹ کیا گیا اور ایک پریس کلب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جہاں لوگوں کو سہولیات میسر آئیں، وہاں پہ پریس کلب کے ساتھیوں کو مل بیٹھنے سے بہت سے فوائد ہوئے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک تنظیم بنا کر الیکشن کرا کر ہر سال ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں اور ہر سال ایک اچھی تقریب کی جاتی ہے، جس میں انتظامیہ کو ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وکلاء آتی ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہے، اور یہ ہماری سال کی مین تقریب ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ کسی بھی ریاست کا جو قیام ہے وہ 4 ستون اس کے ہوتے ہیں: انتظامیہ، پارلیمنٹ، عدلیہ اور صحافت۔ کوئی بھی ریاست مضبوط تب ہوتی ہے جب اس کے چاروں جو پلر ہیں، چاروں جو ستون ہیں وہ مضبوط ہوں۔ ریاست کا وقار، ریاست کی عزت تبھی ممکن ہوگی جب چاروں کے چاروں ستونوں کو عزت، احترام، وقار وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہوں گے۔ 4 جو پلر ہوتی ہیں وہ چاریں پلر مضبوط ہوں گے تو ہماری ریاست کا دنیا بھر میں عزت ہوگی، نام ہوگا، وقار ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کہنے کو تو صحافت کو بھی 4تھ پلر کہا جاتا ہے، لیکن مانا نہیں جاتا۔ صحافی دن رات اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلومات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، معاشرے کی کان ہوتا ہے، جو خبریں ہوتی ہیں، جو معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اسے 4تھا پلر عملی طور پر نہیں گردانا جاتا، اسے ایک فضول قسم کے یعنی کہ وہ گردانا جاتا ہے، لیکن جبکہ صحافت میں کہتا ہوں سب سے موسٹ اور سب سے بہترین مضبوط جو پلر ہونا چاہیے وہ صحافت کو اسے گردانا چاہیے۔ انتظامیہ بھی، اس سے مجھے گلہ ہے، انتظامیہ کو بھی اپنے اس پلر کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ صحافیوں کو بڑا عام لفظ ہے، کہا جاتا ہے کہ بلیک میلر ہیں، بلیک میلر کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل اس میں میں کہتا ہوں سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ انتظامیہ کو بھی اچھے صحافی نہیں چاہیے ہوتے۔ انتظامیہ کو اچھے صحافی کیوں نہیں چاہیے ہوتے؟ کیونکہ بہت سے مثبت اور منفی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انتظامیہ ہمارے ان صحافی بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جو ان کے اچھے پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن منفی پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بڑا کردار اگر صحافت میں آج اس میں اظہار کرنے میں کوئی مجھے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو اپنا کردار جو ان کا ہوتا ہے اتنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس میں جہاں ان کا کردار ہوتا ہے وہاں پہ انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اچھے صحافیوں کو حوصلہ افزائی کریں، اور جو برے صحافی ہیں یا جو صحافیانہ انداز میں یا صحافتی کام میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ انہیں بھی لفٹ نہ کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ ہمارے جو انتظامی امور ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں بھی وہ ایسے صحافی چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے پاس رکھتے ہیں جو ان کی تعریفوں کے پل باندھیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی انتظامیہ سے بھی کہ اس پلر کو بھی اپنے ساتھ چلائیں۔ آپ کی تقاریب ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی اقدام ہوتے ہیں، صحافیوں کو وہ اہمیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہو، اور جو ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ صحافی ہونے کے باوجود ہم اپنا کام کرتے ہیں، اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں، ہم اپنا رسک لیتے ہیں، جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے ارشد شریف جیسے صحافی، ان کو بھی کہاں جا کے قتل کر دیا گیا۔ سر کئی صحافی ہیں، اور پاکستان کو صحافت کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کام رکا نہیں، صحافی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور پریس کلب عیسیٰ خیل کے صحافی جتنے بھی ہیں، آپ ضلع میاں والی کی خبریں اٹھا لیں، چینل دیکھیں، لوکل نیوز پیپر دیکھیں، نیشنل نیوز پیپر دیکھیں، سب سے زیادہ ایکٹیو اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو تحصیل عیسیٰ خیل کے صحافی ہوں گے۔ سب سے زیادہ نیوز بھی ان کی ہوں گی، انتظامی مسائل پر ان کی نیوز ہوں گی، عوامی مسائل پر ان کی نیوز ہوں گی، اور ہر فیلڈ میں باقاعدہ طور پر ان کی شرکت ہوتی ہے۔ تو میں اس کے لیے جو اس کے بانی ہیں، جو اس کے صدور ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور باقی جتنی بھی عوام ہے، پبلک ہے، کہ اگر آپ کا جو گلہ ہوتا ہے کسی ایک صحافی سے گلہ ہے، دو سے گلہ ہے، ہمارا پریس کلب بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی کمپلیٹ آپ یہاں درج کریں، ہمارے علم میں لائیں۔ بلیک میلر کہہ دینا یا کوئی اور القاب دینا وہ آسان ہوتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ وکلاء حضرات موجود ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، فاؤنڈیشن کے اراکین موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، کہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ کالجز کے ٹیچرز بیٹھے ہیں کہ ان کو باقاعدہ صحافت کا مضمون ہے، وہاں پہ آپ تربیت نشست کا بھی آغاز کریں۔ اور جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل اویس صاحب چشتی صاحب ایک بہت عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور بابا صاحب کی گھرانے سے تعلق ہے، اور کافی علم دو شخصیت ہیں۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس خیل سطح پر صحافیوں کی تربیت کے لیے مختلف نشستوں کا آپ اہتمام کریں، لیکچرز ہیں، اس طرح کی موٹیویشن اسپیکر ہیں، یہ وقتاً فوقتاً جو صحافیوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے جب آپ کا دست شفقت ہاتھ پہ سر پہ ہوگا تو اس طرح یعنی کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے صحافت کی تربیت نشستوں کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ جناب آپ کی سرپرستی ہوگی، اس ورکشاپ کا انعقاد ہوگا تو آپ کو بہتر صحافی ملیں گے۔ اور جناب ہمارے ماہرین تعلیم نصیر چشتی صاحب موجود ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں، آتے ہیں، آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کنٹریبیوشن، آپ بھی صحافتی بہتری کے لیے صحافیوں کو دست شفقت رکھیں اور ان کی بہتری کے لیے، ان کے معاملات میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں وقت بہت زیادہ ہو گیا، تمام احباب کا جتنے تشریف لائیں تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمت نازل کرے۔ بہت شکریہ۔